اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامس عبدالستار اور یہ میرے ایک سبسکرائبر ہیں اور بہت پیارے دوست بھی ہیں۔ آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے اور دیکھیں گے ہمیں ان کے پام سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ انگوٹھے کا پہلا پور ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، تو ماشاءاللہ اچھی لینتھ میں ہے۔ تو فرسٹ پور بتاتا ہے انسان کی ول پاور، کہ انسان کتنے مضبوط ارادے کا مالک ہے، وہ اپنا کام کس قدر دل جمی کے ساتھ کرتا ہے اور کس قدر مستقل مزاج ہے۔ دیکھیں، انسان مستقل مزاج ہو نا تو وہ چاہے جتنی مرضی مشکلات آئیں وہ اپنے کام کو کمپلیٹ ضرور کرتے ہیں۔ ان کے جو بھی گول اس نے اچیو کرنا ہوتا ہے وہ اسے ہر حال میں اچیو کر لیتے ہیں۔ وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ نومید ہو کے بیٹھ نہیں جاتا۔ تو بالکل یہ جن لوگوں کا انگوٹھے کا پہلا پور بڑا ہوتا ہے وہ مستقل مزاج ہوتے ہیں، ان کی ول پاور بڑی زبردست ہوتی ہے اور وہ اتنی جلدی نومید نہیں ہوتے، وہ سخت محنت کرتے ہیں اور پھر مستقل مزاجی سے کام لیتے ہوئے اپنے کام کو 100% اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں، اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتے، اور یہی ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ان کا سیکنڈ پور دیکھیں تو یہ ہوتا ہے سوجھ بوجھ کا۔ تو سوجھ بوجھ بھی ان کی زبردست ہے، دونوں برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ول پاور بھی ان کی زبردست ہے اور جس قدر اچھی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، لاجک کی ضرورت ہوتی ہے، سوجھ بوجھ کی سمجھ ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ تو بڑا زبردست کمبینیشن ہے۔ تو ایسے لوگ پھر زندگی میں ضرور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑی بڑی کامیابیاں ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں تو انگوٹھے کی جو بدائی ہے وہ انکمپلیٹ ہے، اس کو ایسے کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی۔ جب یہ تھوڑی ادھوری رہتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو تھوڑی سی مشکلات زندگی میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، سٹرگل زیادہ آ جاتی ہے زندگی میں، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے لوگ پھر اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے، اپنی سمجھداری سے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دھوکے بھی ملتے ہیں، چاہے اپنے رشتوں سے دھوکے ملیں، لیکن دھوکے ان کو ضرور ملتے ہیں۔ یاروں دوستوں سے بھی دھوکہ مل سکتا ہے اور اپنے رشتوں سے بھی دھوکہ مل سکتا ہے۔ اور یہاں پہ بدائی جب اوپن ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنا نقصان بھی کرتے ہیں، روپے پیسے کا لاس کرتے ہیں، روپیہ پیسہ سیو نہیں کر پاتے، کہیں نہ کہیں ان کا پیسہ نقصان ہوتا رہتا ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اور یہ جو لائنیں ہوتی ہیں، یہ جو مختلف انسان کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں بہت ساری جو مشکلات آتی ہیں، یہ سائن اس چیز کا ہوتا ہے کہ 2-3 بڑی رکاوٹیں ان کی زندگی میں آئیں گی، یہ جو بھی کام کرنا چاہیں گے اس میں پرابلم ضرور آئیں گے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ باقی فیملی کا رنگ ان کا کمپلیٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی ان کی کامیاب رہے گی، لیکن وہ کون سی شادی کامیاب ہوگی یہ ہم جب ان کی میرج لائن دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کی شادی کون سی کامیاب ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی۔ باقی انگوٹھا دیکھیں تو بالکل سیدھا انگوٹھا ہے، تو جب انگوٹھے میں لچک بالکل کوئی نہ ہو تو ایسے لوگ اصول پرست ہوتے ہیں، اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ جھوٹے اور منافق لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کی بالکل نہیں بنتی، زیادہ دوستیوں کے یہ لوگ قائل نہیں ہوتے، زندگی میں کم دوست بناتے ہیں لیکن اچھے دوست بناتے ہیں، خود بھی یہ دل کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بہت ہی مخلص ہوتے ہیں، یاروں کے یار ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ اپنے جیسے ہی لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ جھوٹے، منافق، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی بالکل نہیں بنتی، اور ایسے لوگوں میں کسی حد تک غصہ اور ایگو زیادہ پائی جاتی ہے، جن کے انگوٹھے میں لچک کوئی نہیں ہوتی، ان کے انگوٹھا پیچھے کی طرف نہیں مڑتا، بالکل سیدھا انگوٹھا رہتا ہے، اور ایسے لوگ خود کو ہر طرح کے ماحول میں آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ بھی نہیں کر پاتے۔ ان کے ہر بندے کے ساتھ ان کی نہیں بنے گی، ہر بندے کے ساتھ یہ دوستی بھی نہیں کریں گے، صرف 2 یا 3 لوگ ہوں گے ساری زندگی جن کے ساتھ ان کی کلوز فرینڈشپ ہوگی، جن کے ساتھ یہ اپنی دل کی بات شیئر کریں گے، ادروائز یہ اپنے دل کی بات زیادہ شیئر نہیں کرتے، اور ایماندار ہوتے ہیں، اپنا کام سخت محنت سے کرتے ہیں،
اور زندگی میں پھر ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ ہر ایک بندے کی مدد بھی نہیں کرتے، پہلے بندے کو اچھی طرح پرکھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے اس بندے کو کہ یہ واقعہ اس کو مدد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ کہیں فراڈ تو نہیں کر رہا۔ اور جب ان کو 100% یقین ہو جاتا ہے، جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعہ یہ شخص نیڈی ہے، تو اس کی 100% یہ مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے۔ دل کے نرم ہوتے ہیں، اوپر سے سخت ہوتے ہیں لیکن اندر سے بڑے نرم ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہے، لیکن اوپر سے بڑے سخت ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے یہ بندہ بڑا موڈی ہے یا یہ مغرور ہے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اندر سے ایسے لوگ بڑے نرم دل کے بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے غصے کے تیز ہوتے ہیں، لیکن دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص غصے کا تھوڑا تیز ہوتا ہے نا، وہ دل کا بڑا صاف ہوتا ہے۔ تو یہ جناب باتیں بتائیں گے ان کے انگوٹھے نے۔ اب ہم ان کے لیفٹ ہینڈ کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ لیفٹ ہینڈ ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کچھ بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جناب یہ ان کا لیفٹ ہینڈ ہے۔ پہلے ان کی ہتھیلی کی شیپ کی بات کر لیں، تقریباً سکوئر ہتھیلی ہے۔ تو سکوئر ہتھیلی والے بہت محنتی ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، زندگی میں سخت محنت کرتے ہیں اور رسم و رواج کے پابند ہوتے ہیں، مذہب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ آزادانہ خیالات کے مالک نہیں ہوتے اور مذہب پر چلتے ہیں اور روحانیت کے ساتھ بھی ان کا لگاؤ ضرور ہوتا ہے۔ جوپٹر فنگر تھوڑی سی چھوٹی ہے، تو لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر اچھی پائی جاتی ہیں، سوجھ بوجھ بھی ان کے اندر اچھی پائی جاتی ہے۔ لینتھ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ ایک ہوتا ہے نا بہت ایکسٹرا لمبی ہونا، وہ نہیں ہے لیکن اچھی لینتھ میں ہے۔ دیکھیے یہاں سے یہ اگر اوپر کی طرف نکل جاتی ہے یہاں تک، تو پھر اس کی لینتھ کو اچھا ہی مانیں گے۔ تو فرسٹ پور بھی اس کا اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، بزنس کریں گے، جاب کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ باقی جذباتی آدمی بھی ہیں کہ جذبات بھی بڑے بیلنس ہیں ان کے، اور پریکٹیکل لائف گزاریں گے، زندگی میں آگے بڑھیں گے، اور کسی حد تک ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پائی جاتی ہیں اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ضرور حاصل کریں گے۔ جوپیٹر ماؤنٹین کا بڑا زبردست ہے، خوبصورت ہے، ابھرا ہوا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک اچھی جاب حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، یا اپنا بزنس بنا لیں گے۔ ہر حال میں جو ہے نا زندگی میں ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ سیٹرن فنگر بھی ان کی اچھی لینتھ میں ہے اور تینوں پور بھی اچھی لینتھ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روپے پیسے کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے سوجھ بوجھ ان کی زبردست رہے گی، روپیہ پیسہ کمائیں گے بھی اور کسی حد تک روپیہ پیسہ جمع بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ سن فنگر بھی اچھی لینتھ میں ہے اس کے تینوں پور، تو نیم فیم ان کو اللہ تعالیٰ دے گا، ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے اور اپنی ذہانت سے، اپنی سمجھداری سے دنیا میں اپنا نام بھی پیدا کریں گے، نیم فیم بھی حاصل کریں گے۔ مرکری فنگر بھی اچھی لینتھ میں ہے، بہت لمبی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو اچھا ہم مانیں گے کہ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، بزنس کے لیے ان کے پاس اچھا ہے اور زندگی میں یہ بہت ترقی کریں گے۔ تو یہ جناب ان کی ہو گئے۔ اب ماؤنٹس کو دیکھ لیں، تو ماؤنٹس پہ دیکھ لیں تو یہ ان کا جوپٹر ماؤنٹ ہے اور یہاں سے زندگی کی لائن سے ایک لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ جب یہ لائن نکل آئے نا تو سمجھ لیں کہ یا تو انسان کی گورنمنٹ جاب ہو جائے گی، اگر گورنمنٹ جاب نہیں ہوتی تو پرائیویٹ جاب بھی اس ایسے انسان کو بڑی اچھی ملتی ہے، اور اگر ایسے لوگ بزنس کریں، کسی بھی شعبے میں یہ لوگ جو ہے نا انٹری کریں، کوئی بھی یہ بزنس اختیار کر لیں، کوئی جاب کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور عطا فرماتا ہے۔ جوپٹر ان کا اچھا ہے تو روحانیت، اسپرچویلٹی، اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کو دے گا۔ سیٹرن جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے ان کا، سیٹرن ماؤنٹ اچھا ہے، بہت زیادہ ابھرا ہوا نہیں ہے، اس پر لک لائن موجود ہے، تو اولڈ ایج ان کی اچھی ہوگی، بینک بیلنس بھی بنائیں گے، پراپرٹی بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں سن لائن بھی ماشاءاللہ اچھی ہے، تو بہت پاورفل تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم ضرور دے گا، عزت رسپیکٹ ضرور حاصل کریں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ میڈیکل سٹگما کی لائنز ہوتی ہیں، تو یہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ہیلپ کرنا، یہ لائنیں اگر موجود ہوں تو ایسے لوگ بڑے اچھی نیچر کے ہوتے ہیں، خوش مزاج ہوتے ہیں اور اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی باتوں میں بھی بڑی شفا ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں بڑی شفا ہوتی ہے۔ عام طور پر ڈاکٹرز کے ہاتھ میں میڈیکل سٹگما کا اس طرح کا سائن پایا جاتا ہے، تو یہ بھی ہلکی ہلکی لائنیں ان کی بن رہی ہیں،
تو یہ ہیلپنگ نیچر کے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ہیلپ کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ دل کی لائن پہ جب اس طرح کی لائنس ہو نا، اس طرح کی دم بن رہی ہو، تو ایسے لوگ تھوڑے سے فلرٹی نیچر کے ہوتے ہیں، تھوڑے سے رومانٹک پسند ہوتے ہیں، تھوڑے سے حسن پرست ہوتے ہیں، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ اب جناب زندگی کی لائن کی بات کی جائے تو لائف لائن یہاں سے لے کے یہاں تک دماغ کی لائن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور پھر اس طرح کے جزیرے سے بھی بن رہے ہیں۔ تو یہ ٹائم بنتا ہے تقریباً 20 سال، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ تو بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، بہت زیادہ یہ حساس ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات آ جائے وہ دل میں رکھ لیں گے، کسی نے طنز کر دیا، بری بات بول دی، تو ایسے لوگ اب وہ بات دل میں رکھ لیتے ہیں، باتیں اتنی آسانی سے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ جتنی آگے تک ملی ہوگی نا دل و دماغ کی لائن، اتنا انسان سینسٹیو ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اچھی خاصی ان کے ملی ہوئی ہے، تو یہاں تک ملی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں۔ ایسے لوگ باتوں کو فیل بہت کریں گے، باتوں کو دل پہ زیادہ لیں گے، ٹینشن جلدی لیں گے، جلدی پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں اور بڑے سوچ سمجھ کے زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، اچھی طرح اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مشورہ کریں گے، یاروں دوستوں کے ساتھ مشورہ کریں گے، اور پھر سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لیں گے۔ دماغ کی لائن بہترین ہے، شکر الحمدللہ، ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں، اور دیکھیں ہلکی سی یہ مون کی طرف جھک رہی ہے، تو یہ سب سے اچھی مجھے دماغ کی لکیر لگتی ہے، جو ہلکا سا مون کی طرف بھی جھکتی ہے۔ ایسے لوگ پھر آرٹسٹک کوالٹیز کے بھی مالک ہوتے ہیں، ایسے لوگ بڑی پریکٹیکل لائف بھی گزارتے ہیں، بزنس میں بھی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ روحانیت میں بھی ایسے لوگوں کا ان کے کو لگاؤ ہوتا ہے، اسپرچویلٹی میں لگاؤ ہوتا ہے، ایسے لوگ روحانیت میں دلچسپی لیتے ہیں، روحانی پاور ان کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ زندگی کی لائن دیکھیں تو یہاں پہ آ کے تھوڑا سا بریک ہوا ہے، تھوڑی سی ٹوٹی ہے، اور پھر یہاں سے ایسے نیچے کی طرف آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ تھوڑے بہت پرابلم ضرور آئیں گے، یہ تقریباً کہہ لیں کہ 55 سے 60 کے قریب یقیناً ان کی زندگی میں تھوڑی بہت بیماری آ سکتی ہے، تھوڑے بہت پرابلم آئیں گے، یا کچھ مسئلے بنیں گے 55 60 پہ جا کے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ان پرابلم سے نکل آئیں گے، کیونکہ یہ لائن بتا رہی ہے جو اوپر سے شروع ہو رہی ہے کہ یہاں سے کے بعد یہ جو لائن ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس صورتحال سے نکلیں گے، کیونکہ یہ اوپر سے شروع ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور پرابلم ضرور آئے گی لیکن یہ اس پرابلم سے نکل جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیے یہ خط بزنس ہوتا ہے، یہ زندگی کی لائن سے نکل رہی ہے، خط صحت یا خط بزنس اس کو بولتے ہیں، تو یہ لائن بتاتی ہے کہ ایسا انسان بزنس میں ضرور دلچسپی لے گا، اور یہ ٹریول کی لائن ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ ریلیشن کی لائن بھی ہوتی ہے۔ تو تقریباً 27-28 سال کی ایج میں، 25 سے 28 سال کی ایج میں ان کی زندگی میں کوئی ضرور آئے گا، مے بی ان کی کوئی منگنی ہو یا اس ٹائم بھی ان کی شادی ہو۔ اور یہاں پہ دیکھیں تو قسمت کی لائن بڑی زبردست طریقے سے ایسے اوپر کی طرف جاتی ہے، اور یہاں پہ پھر منی ٹرائی اینگل بھی بن رہے ہیں۔ تو یہ منی ٹرائی اینگل بتا رہے ہیں کہ یہ بینک بیلنس بنائیں گے، پراپرٹی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، عزت دولت شہرت سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ایسے نیچے کی طرف گرتی ہیں نا، یہ انسان کو جو دھوکے ملتے ہیں، جو انسان کو اپنے رشتوں سے دکھ ملتے ہیں، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ باقی یہاں پر ٹریول لائنز نظر آ رہی ہیں، تو حج عمرہ بھی کریں گے، یہ ٹریول لائن، یہ ٹریول لائن یہ ہے، ٹریول لائن کو سمجھ لیں، ایک ٹریول لائن یہ ہے اور ایک ٹریول لائن یہ ہے۔ تو یہ ریلیشن کی لائن بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم اس کو سفر کی لائن کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ تو ٹریول یہ کریں گے، حج عمرہ بھی کریں گے، سفر کریں گے، اور باقی یہ ہے کہ منی ٹرائی اینگل ان کا بڑا اچھا بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو روپیہ پیسہ اچھا خاصا دے گا، بینک بیلنس بنائیں گے، پراپرٹی بنائیں گے، اور نیم فیم بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں تو سن ماؤنٹ کے نیچے جو دل کی لائن ہے اس پہ ایک جزیرہ سا نظر آ رہا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کی جو بینائی ہے وہ تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم پیش آتے ہیں۔ بہرحال صحت ان کی تقریباً 25 سے 30 سال کی عمر میں، یا 25 سے لے کے 30-35 کے قریب ان کی صحت تھوڑی بہت گڑبڑ کرے گی، جس میں ان کی بینائی کو مسئلہ ہو سکتا ہے، یا دل سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم پیش آ سکتی ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوگا، کوئی دلی دھوکہ ہوگا، کوئی بری طریقے سے ان کا کوئی دل توڑے گا، ٹھیک ہے، اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ تو فرینڈز تقریباً یہ یہاں پہ ماشاءاللہ اچھی لائنز ہیں ان کے ہاتھ میں، دیکھیں نا، جب زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ قسمت کی لکیر ہے، اور پھر یہاں پر اس طریقے سے ٹرائی اینگل بنے، اس طریقے سے ٹرائی اینگل بنے،
تو یہ بھی اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ ایسے انسان زندگی میں بہت ترقی کرتے ہیں، اپنے علم سے، اپنے نالج سے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک اچھی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اپنے نالج کی وجہ سے ہی زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ضرور حاصل کرتے ہیں، بینک بیلنس بھی بناتے ہیں، پراپرٹی بھی بناتے ہیں، اور زندگی میں کوئی بڑی کامیابی بھی ملتی ہے۔ اور دیکھیں زندگی کی لائن سے جب یہ زندگی کی لائن ایسے آئی اور پھر یہاں سے زندگی کی لائن ایک اوپر کی طرف نکلی، تو یہ شاخ بھی بتاتی ہے کہ ایسا انسان زندگی میں ایفرٹ کرے گا، بہت کوشش کرے گا آگے بڑھنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اور یہ کامیابی کی لائن ہوتی ہے جو زندگی کی لائن سے نکلتی ہے۔ تو یہ بھی بتاتی ہے، وہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح کا اگر ٹرائی اینگل بنے، یہاں سے ایسے لائن اوپر کی طرف جائے اور یہاں پر پھر قسمت کی لائن بھی ہو، تو یہ ٹرائی اینگل بہت اچھا مانا گیا۔ یہ بھی آپ کو روپیہ پیسہ بھی دے گا، اچھی جاب بھی آپ کی ہو جائے گی، اور زندگی میں آپ بہت ترقی کریں گے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو لائنیں ہوتی ہیں یہ دل ٹوٹنے کی ہوتی ہیں، انسان کو اپنے رشتوں سے دکھ ملتے ہیں، جو انسان کو اپنے رشتوں سے توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن سے ایک لائن جو ہے یہ راہو لائن نہیں ہے، یہ ایسے لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو یہ لائن بھی بتاتی ہے کہ انسان بزنس کی طرف اس کا رجحان رہے گا، ایسا انسان بزنس کی طرف جائے گا اور بزنس میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اب ہم ان کا رائٹ ہینڈ دیکھ لیتے ہیں، رائٹ ہینڈ پہ بھی یہ ان کا لیفٹ ہینڈ ہے، رائٹ ہینڈ دیکھ لیتے ہیں، یہ ان کا جناب رائٹ ہینڈ ہے۔ تو رائٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں گے تو یہ جو لائف لائن ہے یہ یہاں تک رکی ہے، اور پھر یہ لائف لائن ایسے چلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شروع میں ان کی جو زندگی ہے 40 سال کی عمر تک جو بھی یہ کام کریں گے، 40 سال کی عمر میں 35 سے 40 سال کی ایج میں لازم ان کی زندگی میں کچھ مسئلے بنیں گے، یہ پھر چینج لیں گے اور وہ چینج ان کے لیے بڑا زبردست ثابت ہوگا، اور پھر یہ زندگی کی لائن آگے چل رہی ہے۔ یہ چین کا سائن ہوتا ہے، جب آپ کی زندگی کی لائن ایسے چلے اور پھر ایسے چل کے اوپر سے شروع ہو، تو اس کا اگر اوپر سے سٹارٹ لے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پہلے سے زیادہ اچھے حالات ہو جائیں گے۔ انسان پرابلم میں تو ضرور جائے گا لیکن اس کے حالات پہلے سے زیادہ اچھے ہو جائیں گے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ تقریباً آپ دیکھیں نا یہاں سے لے کے یہاں تک اگر لائف لائن آتی ہے تو یہ تقریباً 80 سے 90 تک بتاتی ہے کہ 80 سے 90 تک ان کی ایج ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا۔ اور جب آپ کو یہاں پر کھڑی لائنیں ملیں تو اولاد کی لائنیں یا روپے پیسے کے لحاظ سے کامیابیاں زندگی میں سکسیس ملے گی، یہ سکسیس لائنز بھی ہوتی ہیں، اور ان کو ہم اولاد کی لائنز کے طور پر بھی ریڈ کر لیتے ہیں کبھی کبھی۔ بالکل جتنی آپ کی اولاد ہوگی اتنی ہی لائنیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈرا کی ہوں گی۔ یہاں پہ دیکھیں تو ایک بلیک مول بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو وینس ماؤنٹ پر یہ بلیک مول آپ کو بہت زیادہ آپ کے اندر جنسی خواہشات پیدا کر سکتا ہے، آپ کو غلط ریلیشن بنانے پر مجبور کر سکتے ہیں، آپ کے اندر جنسی بیماری کوئی آپ کے اندر آ سکتی ہے، کیونکہ آپ جب جنسی خواہشات بہت زیادہ غلبہ کرتی ہیں تو انسان پھر غلط کاری کی طرف چلا جاتا ہے، غلط کاموں میں چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کبھی کبھی یہ جو کالا مول ہے یہ انسان کے اندر جنسی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ان کی خواہشات جنسی خواہشات بڑھا دے گا اور اس کے نتیجے میں انسان جنسی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے یا کسی بدنامی کا شکار ہو سکتا ہے، سیکسچویلٹی اس کے اندر بڑھ سکتی ہے۔ دیکھیں نا وینس ماؤنٹ ویسے بھی ان کا ابھرا ہوا ہے، جب وینس ماؤنٹ اتنا زیادہ گھیرا لیے ہوئے ہو نا، اتنا گھیرا لیے ہوئے ہو تو پھر یہ ابھرا ہوا بھی ہے، تو پھر ظاہر ہے جنسی خواہشات ایسے مرد کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، اور جب بلیک مول ہوتا ہے تو پھر کسی بدنامی کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ ایسا انسان کسی بدنامی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو باقی اگر آپ دیکھیں گے تو دماغ کی لکیر ماشاءاللہ ان کی بہترین ہے، تو زبردست دماغ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ یہاں سے پھر یہاں سے قسمت کی لائن نکلی ہے، پھر یہاں سے قسمت کی لائن نکل کے اوپر کی طرف چلی گئی ہے۔ تو 30 سے 35 سال کی عمر میں یا 35 سے 40 سال کی عمر میں، کیونکہ دماغ کی لائن جہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ تقریباً ایج 35 ہم 35 کاؤنٹ کرتے ہیں، تو 35 سے 40 کے درمیان ان کی زندگی میں لازمی تبدیلی آئے گی اور وہ چین ان کے لیے بڑا بہترین ثابت ہوگا۔ لیکن یہاں پر کچھ ٹینشنیں کچھ مسئلے ضرور بنیں گے، اور دیکھیں یہاں پر بھی 35 کی ایج میں دل کی لائن بھی تھوڑی سی بریک ہوئی ہے، دیکھ لیں گے یہاں پہ تھوڑے سے کٹ آئے ہیں، تو اس کا مطلب جو میں نے بتایا تھا نا کہ کچھ دھوکہ ملنے کا چانس یا زندگی میں کوئی پرابلم یا
دل سے ریلیٹڈ کوئی بیماری یا دل کو کوئی دھوکہ ملنا، یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے۔ بینائی بھی انسان کی کبھی کبھی کمزور ہوتی ہے اور یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اور باقی اگر آپ لک لائن دیکھیں تو یہ 27-28 سال کی ایج میں بھی یہ ایک لائن ہے، ایک لائن یہ ہے، تو یہ ٹریول آپ کو کروا سکتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ بزنس کی لائن کے طور پر بھی ہم اس کو لک لائن کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کوئی کام کریں گے 24-25 سال کی عمر میں، وہ یا اس 22-23 سال کی عمر میں شروع کریں اور وہ تقریباً 27-28 سال کی عمر تک وہ کام ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ لائن سٹارٹ لے لیتی ہے 27-28 سال کی عمر پہ، اور پھر 30-35 پہ جا کے آپ کا یہ کام تھوڑا سا پھر ان کے 27-28 سال پہلا کام 27-28 سال کی عمر تک چلے گا، پھر دوسرا جو کام ہے وہ آپ 27-28 سال کی عمر سے لے کے 35 تک اس کو لے کے چلیں گے آگے، پھر اس میں کٹ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 35-40 پہ جا کے آپ لازمی چینج لیں گے، اور آگے پھر یہ جو سن لائن ہے یہ بھی آپ کو سپورٹ کرے گی، اور آگے یہ لائن اوپر کی طرف نکل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سن لائن آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کے پاس قسمت کی لائن اچھی ہو تو پھر آپ کروڑ پتی بھی بن سکتے ہیں اور زندگی میں بے انتہا دولت کما سکتے ہیں۔ لیکن یہ دولت جو ہے نا کروڑ پتی بننے کے لیے آپ کو 35 کے بعد آپ کا یہ عمل شروع ہوگا، اور 55 پہ جا کے آپ اچھی خاصی دولت کمائیں گے، بینک بیلنس بھی بنائیں گے، پراپرٹی بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دے گا۔ لیکن یہاں پہ رائٹ ہینڈ پہ ہمیں کوئی منی ٹرائی اینگل نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پہ منی ٹرائی اینگل بننے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن ابھی منی ٹرائی اینگل بنی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ رائٹ ہینڈ یہ بتا رہا ہے کہ روپیہ پیسہ کمائیں گے یہ بہت زیادہ، لیکن سیونگ نہیں کر پائیں گے، سیونگ ان کی کہیں نہ کہیں ان کی ضائع ہوگی، اور مے بی 50 کے بعد 50 سال کی عمر کے بعد ان کے پاس روپیہ پیسہ دولت زیادہ آئے۔ باقی اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ کراس بن رہے، یہ مسٹری کراس بڑا زبردست لکی اس کو مانیں گے۔ یہ روحانیت، اسپرچویلٹی، علم پامسٹری، علم نجوم میں ایسے لوگ دلچسپی لیتے ہیں، روحانیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور ایسے لوگ زندگی میں بہت کامیاب رہتے ہیں۔ دیکھیں ایک ٹرائی اینگل یہ بن رہی ہے اور ایک ٹرائی اینگل یہ بن رہی ہے، جب آپ کے پاس 2 ٹرائی اینگل بن جائیں تو یہ دونوں ٹرائی اینگل آپ کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ دیتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، اور یہ پراپرٹی جو ہے یہ آپ کو 40 سے لے کے 50 کے درمیان کوئی تھوڑی بہت پراپرٹی آپ 40 سے 50 کے درمیان بنائیں گے، اور پھر 50 سے 60 سال کی عمر میں بھی آپ پراپرٹی بنائیں گے اور بینک بیلنس بھی بنائیں گے، تو یہ اس لحاظ سے بہت اچھا سائن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں لک لائن جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم، یعنی کہ 2 لک لائن نظر آ رہی ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک لک لائن یہ ہے، ایک لک لائن یہ ہے، اور ایک شاخ یہ نکل رہی ہے، تو 2 یا 3 جگہ سے انکم آئے گی، 1 2 اور 3، 2 یا 3 جگہ سے انکم آئے گی، اور ساتھ یہ سن لائن ہے، تو کنفرم ہے کہ آپ کے پاس دولت لازمی آئے گی جب آپ کے پاس یہ سن لائن بھی ہو۔ تو فرینڈز اب ہم ان کی میرج لائنز دیکھ لیتے ہیں، میرج لائنز میں ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے۔ باقی ٹریول لائنز ان کے ہاتھ میں موجود ہیں، یہ سفر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھ لیں یہ مون ہے ان کا، اور جب مون کے حصے سے قسمت کی نکلے اور یہاں سے پھر سفر کی لائن بھی نکلے تو 100% یہ بیرون ملک سفر کریں گے۔ اور اب شادی کی لائنز اگر دیکھیں تو پہلا جو بھی ان کا ریلیشن ہوگا وہ ایسے کر کے بریک ہو جائے گا، پھر دوسرا بھی ویک ہے، کمزور ہے، تو دوسرا بھی ویک کمزور، ان کے دوسرا بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ تیسرے نمبر والا کامیاب ہو جائے گا۔ ان کے شروع میں ان کی 1-2 منگنی ٹوٹے گی، اور اس کے بعد جب 1 یا 2 ناکامیاں ان کو مل جائیں گی تو پھر ان کا 30 کے بعد 30 کے بعد اگر ان کی شادی ہو تو وہ زیادہ کامیاب ہوگی۔ یہ لیفٹ ہینڈ کی شادی کی لائن ہے اور یہ رائٹ ہینڈ کی شادی کی لائن ہے، اور رائٹ ہینڈ کی شادی کی لائنز بھی یہی بتا رہی ہیں کہ شروع میں 1 یا 2 ریلیشن بریک ہوں گے، یہ شادی ان کی کامیاب ہوگی، اور کامیاب شادی کے بعد بھی 1 ریلیشن ان کا مجھے بنتا نظر آ رہا ہے، وہ بس کسی کا دل کو اچھا لگنا، بس وہ کہہ لیں کہ شادی کے بعد بھی ان کو کوئی اچھا لگے گا، اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ شادی میرے خیال میں یہ 1 ہی کریں گے، لیکن کامیاب شادی سے پہلے ان کا 1 یا 2 ریلیشن بریک ہو سکتا ہے۔ تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہیں۔ جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا اگر آپ کے پاس ایکوریٹ ڈیٹ آف برتھ ہے تو۔
آپ کا لوشو بر چارٹ بھی بناؤں گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی۔ باقی چارجز ہیں، جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔